دھند کی وجہ سے حادثات اور بچاؤ۔ السلام علیکم دوستوں، سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ پنجاب بھر میں سردی زوروں پر ہے اور ملک کے شمالی علاقہ جات میں برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جیسے جیسے سردی بڑھے گی دھند میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور کہیں کہیں تو اتنی شدید دھند ہوگی کہ حد نگاہ صفر ہو جائے گی، اور جتنی زیادہ دھند گہری ہوگی موٹر ویز اور ہائی ویز پر ڈرائیونگ کرتے ہوئے حادثات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کی بنیادی وجہ ڈرائیور کی غفلت اور لاپرواہی ہے، جس کی وجہ سے ہر سال سینکڑوں قیمتی انسانی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ دوستوں، میں نعیم یوسف ہوں اور آپ دھند میں محتاط ڈرائیونگ کا یہ ویلاگ میرے یوٹیوب چینل سب ٹی وی نعیم یوسف، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں۔ اس ویلاگ کے 2 حصے ہیں اور یہ پہلا حصہ ہے۔ دوستوں، موسم چاہے جیسا بھی ہو، حالات جو بھی ہوں، لیکن روزی روزگار کے لیے یا کسی ایمرجنسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلنا تو ضروری ہوتا ہے، لیکن دھند کی وجہ سے حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے غیر ضروری آمد و رفت سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے، اور اگر سفر کرنا ضروری ہو تو بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے تاکہ کسی حادثے سے محفوظ رہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ٹریفک حادثات میں ہونے والی اموات کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں 48 میں اور ایشیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ سڑکوں پر بے احتیاطی اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ایک معمول بن چکی ہے۔ سڑکوں پر ہر شخص اتنی تیزی میں ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اور اس سے آگے نہ نکل جائے، لیکن اس تیزی میں وہ اتنے آگے نکل جاتا ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ لہذا دوستوں، دن ہو یا رات، دھند میں فوگ لائٹس اور اشاروں یعنی انڈیکیٹرز کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ گاڑی کی رفتار کو کم رکھیں، اپنے سے آگے والی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں، روڈ پر بار بار لین تبدیل کرنے سے گریز کریں، اور دور دراز کے سفر پر نکلنے سے پہلے موسم کی صورتحال کا جائزہ ضرور لے لیں۔ مزید میں آپ کو ڈیٹیلز میں یہ احتیاطی تدابیر بتا رہا ہوں، ان پر آپ ضرور عمل کیجئے تاکہ آپ کسی حادثے سے محفوظ رہیں۔ اگر آپ کو بہت ہی زیادہ ضروری اور ایمرجنسی کام سے اسی علاقے سے گزرنا ہے اور جانا بھی ضروری ہے جہاں بہت زیادہ گہری دھند ہے، تو آپ کو پہلے کچھ احتیاط ضرور کرنا ہوگی، جس میں جو احتیاط یہ ہے کہ اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو چیک کر لیں کہ درست کام کر رہی ہیں، بریک لائٹس درست کام کرنی چاہیے، انڈیکیٹر لائٹیں چیک کر لیں کہ وہ درست کام کر رہی ہیں یا نہیں۔ گاڑی میں جو پیچھے کی جانب چمکنے والی پٹیاں جنہیں ریفلیکٹرز کہتے ہیں، یہ چمکنے والی پٹیاں آپ کی گاڑی کے آگے اور پیچھے لگی ہونی چاہیے تاکہ پیچھے سے آنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو دوری سے آپ کی گاڑی نظر آ جائے۔ حادثات اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ پیچھے سے تیز رفتاری سے آنے والی گاڑی کے ڈرائیور کو آپ کی گاڑی گہری دھند کی وجہ سے نظر نہیں آتی اور پیچھے والی گاڑی آپ کی گاڑی سے ٹکرا سکتی ہے۔ گاڑی کی بریکیں بالکل درست ہونی چاہیے، گاڑی کے وائپرز صحیح کام کرنے چاہیے۔ سفر کے دوران گاڑی کی ہیڈ لائٹس مسلسل آن رکھیں، پارکنگ لائٹس درست کام کر رہی ہونی چاہیے۔ غرض یہ کہ گاڑی کی تمام لائٹیں درست حالت میں کام کرنی چاہیے۔ گہری دھند یا کوہر فوگ میں گاڑی کی رفتار بہت کم رکھنی چاہیے، بہت احتیاط سے، بہت آہستہ آہستہ سے گاڑی چلائیں۔ جب بہت دھند پڑتی ہے تو اس کی نمی کی وجہ سے سڑکیں گیلی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھسلن زیادہ ہوتی ہے، اور اگر گاڑی روکنے کے لیے آپ کو اچانک بریک لگانے پڑ جائیں تو پھسلن کی وجہ سے بریک لگانے کے باوجود گاڑی سلپ ہو جاتی ہے اور فوراً ہی نہیں رکتی اور کسی بھی گاڑی یا کسی چیز سے ٹکرا جاتی ہے اور حادثے کا سبب بن جاتی ہے۔ گاڑی کی اسپیڈ کو حد رفتار میں رکھنی چاہیے۔ اگر ہر طرف دھند پھیلی ہو تو ایسے روڈ یا ہائی ویز کا استعمال کریں جو ون وے ہو، یعنی گاڑیوں کے آنے کا راستہ الگ ہو اور جانے کا راستہ الگ ہو، اور ان روڈز کے درمیان ایک آئیلینڈ یا گرین بیلٹ ہو، تو اس طرح کے روڈ میں حادثے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔
गाड़ी के ट्रैक तब्दील करने के लिए पहले आप इंडिकेटर्स यानी मुड़ने के इशारे वाली बत्ती ऑन करें, ताकि पीछे आने वाली गाड़ी को पता चल जाए कि आप ट्रैक तब्दील करना चाहते हैं। ट्रैक तब्दील करने के लिए इंडिकेटर्स ऑन करने के साथ साथ आप गाड़ी के दोनों साइड पर लगे अगबी आइनों यानी साइड मिरर्स में देखें कि पीछे या साइड में कोई दूसरी गाड़ी मौजूद तो नहीं है। अगर आप हाईवेज पर सफ़र कर रहे हैं तो रोड के साइड पर लगे हुए साइन बोर्ड और इशारों को गौर से देखें और इन बोर्ड्स पर लिखी हुई हिदायत पर अमल ज़रूर करें। मिसाल के तौर पर किसी बोर्ड पर लिखा होता है कि मुड़ने का रास्ता, कहीं यू टर्न, कहीं पर लिंक रोड, कहीं ऊंचाई का इशारा, कहीं उतराई का इशारा, कहीं पुल, कहीं पर अंडरपास, कहीं अंडरपास का इशारा, कहीं दाएं या बाएं मुड़ने का इशारा। इन इशारों को समझें और सख्ती के साथ इन हिदायत पर अमल करें। दोस्तों, इस प्रोग्राम को, इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। प्रोग्राम का दूसरे हिस्से में आप बाकी एहतियाती तदाबीर मुलाजा फरमाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।